بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 700 عیسوی 18 ہجری میں جب محمد بن قاسم کی عمر 6 سال تھی، سندھ میں ایک ہندو راجہ جس کا نام داہر تھا تخت نشین ہوا۔ اس وقت سندھ کا راجہ 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک حصے کی راجدھانی اروڑ تھی جسے الور بھی کہا جاتا تھا، اور دوسرے راجہ کی راجدھانی برہمن آباد تھی۔ اس راجہ کا نام ہی راج تھا، لیکن وہ 1 سال کے اندر ہی مر گیا۔ اس کے تخت پر راجہ داہر کے چھوٹے بھائی داہر نے قبضہ کر لیا۔ اس سے راجہ داہر کو خوشی ہوئی۔ سندھ کا یہ حصہ بھی اس کے خاندان کے قبضے میں آ گیا۔ راجہ داہر کے تخت نشین ہونے کے 2 یا 3 سال بعد کا واقعہ ہے۔ راجہ داہر کی رانی جس کا نام مائی تھا، ہرنوں کے شکار کو نکلی۔ اس زمانے میں سندھ کے اس علاقے میں ہرن زیادہ پائے جاتے تھے۔ گھوڑوں پر سوار ہو کر تیروں سے ہرنوں کا شکار کھیلا جاتا تھا۔ ان کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا جاتا اور سر پر دوڑتے گھوڑے پر تیر چلائے جاتے تھے۔ مائی رانی کی عمر 20-21 سال تھی۔ 1 ہی سال پہلے راجہ داہر کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی اور ہرن کے شکار کے دل دادا تھی۔ شاہی خاندان کی لڑکی تھی، اس لیے گھوڑا سواری اور تیر اندازی میں مردوں کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اس روز وہ 2 گھوڑوں اور 2 پہیوں والی رت پر شکار کے لیے نکلی تھی۔ رتبان محل کا ایک آدمی تھا جو میدان جنگ میں رت دوڑانے اور لڑانے کا ماہر تھا۔ انہیں 4-5 ہرن نظر آئے۔ مائی رانی کے کہنے پر رتبان نے رت دوڑا دی۔ ہرن بھاگ اٹھی۔ رت کی رفتار انتہا کو پہنچ گئی۔ اس کے دونوں گھوڑے جنگی تھے اور یہ راجہ کے استبل کے گھوڑے تھے، بہت ہی تیز دوڑتے تھے۔ ایک ہرن دوسرے سے الگ ہو گیا۔ مائی رانی نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ زمین کہیں ریتلی اور کہیں پکی تھی، آگے چٹانیں تھی اور ٹیلے گٹھیاں بھی تھی۔ ہرن آن میں چلا گیا۔ ہرن دوڑ نہیں رہا تھا، اڑ رہا تھا۔ ایک چوکڑی بھر کر جب وہ زمین سے اٹھتا تھا تو 40-50 گز دور جا کر اس کے پاؤں زمین پر لگتے تھے۔ رت کے گھوڑوں نے فاصلہ کم کر لیا، لیکن ہرن چٹانوں اور ٹیلوں کے اندر چلا گیا۔ وہاں تک مائی رانی نے ہرن پر 3-4 تیر چلائے تھے، لیکن سبھی رن کے دائیں اور بائیں زمین پر لگے۔ رت بھی ٹیلوں کے اندر چلی گئی۔ وہاں زمین ہموار نہیں تھی، رت اچھلتی تھی۔ مائی رانی 2-3 بار گرتے گرتے بچی۔ ہرن ٹیلوں اور چٹانوں کے درمیان گلیوں میں دوڑا جا رہا تھا اور یہ گلیاں مڑتی تھی۔ رانی نے تعاقب جاری رکھا۔ دائیں اور بائیں اتنی زیادہ رفتار سے مڑتی تھی کہ اس کے الٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا تھا، لیکن رتبان اپنے کام کا ماہر تھا۔ رانی نے ہرن پر کئی تیر چلائے، لیکن دوڑتی اور اچھلتی رت سے چلا ہوا تیر اتفاق سے ہی ہرن کو لگ سکتا تھا۔ آگے ٹیلوں میں گر ہوا میدان آ گیا۔ ایک ٹیکری سے ایک گھوڑا اترا۔ اس کے سوار کے ہاتھ میں برچی تھی۔ اس نے گھوڑے کو ہرن کے پیچھے ڈال دیا۔ ادھر سے مائی رانی کی رت میدان میں آئی۔ ہٹ جاؤ آگے سے، رتبان نے چلا کر سوار سے کہا۔ یہ مہارانی کا شکار ہے۔ گھوڑا سوار نے جیسے سنا ہی نہیں، وہ ہرن کے تعاقب میں رہا۔ مہارانی رتبان نے ہرانی سے کہا، تیر اور کمان مجھے دیں، پہلے میں اس سوار کو ختم کر دوں۔ یہ اپنے ملک کا معلوم نہیں ہوتا۔ مائی نے کہا۔ ہرن ایک طرف مڑا، گھوڑا سوار بھی مڑا۔ اب اس کا چہرہ ذرا سامنے آیا۔ یہ تو عرب کا آدمی لگتا ہے۔ رتبان نے کہا، اس نے ادھر آنے کی جرت کیسے کی ہے؟ رت پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ مائی نے ہرن پر تیر چلایا، یہ بھی خطا کیا گیا۔ گھوڑا سوار نے برچی کو درمیان میں سے پکڑ کر ہاتھ میں تولا۔ رکابوں میں کھڑے ہو کر اس نے برچی پھینکی۔ برچی ہرن کی گردن کے پیچھے کندھوں کے درمیان لگی۔ انی ہرن کے جسم میں اتر گئی اور ہرن چند قدم آگے جا کر گر پڑا۔ سوار نے گھوڑا روکا، کود کر اترا اور ہرن کے پاس کھڑا ہو گیا۔ مائی رانی کی رت اس کے سامنے آ کے وہ آدمی مائی کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ رتبان رت سے اترا اور اس آدمی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم ان عربوں میں سے ہو جنہیں مہاراجہ نے پناہ دے رکھی ہے؟ رتبان نے اپنی زبان میں پوچھا۔ کیا تم نہیں جانتے تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے؟ مہارانی تمہیں رت کے پیچھے بندھوا کر مجھے حکم دے گی
کہ رت کو دوڑا دو، تم عرب لوگ ہوتے ہی بے ادب اور بدتمیز ہو، میں ان عربوں میں سے نہیں ہوں۔ اس آدمی نے کہا اور میں بدتمیز اور بے ادب بھی نہیں ہوں۔ اور رتبان نے کہا تم ہماری زبان بول سکتے ہو۔ مائی رانی کو غصہ آنا چاہیے تھا، وہ رتبان سے اتری غصے سے ہی تھی، لیکن اس نوجوان عرب کے سامنے جا کر رک گئی اور نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ عرب کے اس نوجوان باشندے کی عمر 30 سال کی لگ بھگ تھی۔ اس کا رنگ سفیدی مائل گندمی تھا، اس کی آنکھیں سیاہ تھیں اور یہ آنکھیں مسکراتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے چہرے پر جلالی سا تاثر تھا، چہرے کی خد و خال میں دلکشی تھی۔ اس کا قد دراز اور جسم بھرپور تھا، صاف پتہ چلتا تھا مائی اس سے مرعوب ہو گئی ہے۔ اس عرب کی مسکراہٹ سندھ کی اس رانی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے، 6 گھوڑا سوار ایک ٹیکری کے پیچھے سے نکلے، وہ ادھر آ رہے تھے اور وہ مائی رانی کے محافظ تھے۔ سنگرام، مائی رانی نے رتبان سے کہا سواروں کو وہیں روک لو، رت لے چلو، میں اس کی قسمت کا فیصلہ خود کروں گی۔ رتبان رت لے کر چلا گیا اور اس گھوڑ سواروں کو دور ہی روک دیا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ مائی رانی نے عرب سے پوچھا۔ ہرن کا شکار کے لیے آئے تھے۔ میں حیران، میری اجازت کے بغیر لے جا تو نہیں سکو گے؟ میں نے اسے اپنے لیے مارا ہوتا تو میں اسے مرنے سے پہلے ذبح کر لیتا۔ اس خوبرو عرب نے کہا میں نے اسے تمہارے لیے مارا ہے، تم لوگ مرا ہوا جانور کھایا کرتے ہو، تم نے اسے میرے لیے کیوں مارا؟ مائی رانی نے پوچھا کیا تم نے مجھے عورت سمجھ کر یہ فرض کیا تھا؟ میں اس ہرن کو نہیں مار سکوں گی، تم نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے یا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ میں اس ہرن کے پیچھے آ رہی ہوں؟